نحمد نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوز أمري والله إن الله بصير بالعباد رب يسر ولا تؤسر وسلم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. اچھا حضرت اب اس میں چلتے ہیں ہم اور اس کو دیکھ لیجیے گا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اچھا قالت الاعراب اس کا ترجمہ کرنے ذرا دیکھ لیجیے گا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. جی حضرت اس کو دیکھ لیجیے گا. بتائیں ذرا اس کا ترجمہ کرنا شروع کریں. قالت جی الاعراب آمنا قالت الاعراب وہ بدوؤں نے کہا آمنا ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنو قل کہہ دو لم تؤمنو تم ایمان نہیں لائے. ولیکن اور لیکن قولو قولو اسلمنا کہہ دو اسلمنا ہم اسلام لائے، جی ہم نے تسلیم کیا. ہاں جی تو ولم جی جی چلے چلے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. ولما کا کیا مطلب ہوگا؟ اور ابھی تک اچھا، اور ابھی تک يدخل الایمان لم يدخل ایمان یعنی ولما اور ابھی تک ولما ہاں يدخل ایمان اور ابھی تک نہیں داخل ہوا ایمان نہیں داخل ہوا فی قلوبکم فی قلوبکم ان کے دلوں میں. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ تمہارے دلوں میں. یہ ہاں قلوبکم ہے. تمہارے دلوں، ہاں تمہارے دلوں میں غلط ہو گیا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَإِن اور جب تک تُطِيعُوا تم اطاعت نہیں کرتے اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی. لا یلتکم اور نہیں نہیں یلت. اس کو دوبارہ دیکھیے گا. اس کو ہم دیکھیے گا کہ جی یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ ان تطیع اللہ. ان تطیع کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اگر تم تم اطاعت. ہاں اگر تم اطاعت کر لو ہاں ہاں گے. ہاں اگر تم اگر تم اطاعت کر لو گے ٹھیک. جی جی اور وَإِن تُطِيعُوا اگر تم اطاعت کر لو گے تُطِيعُوا اللَّهَ اور اگر تم اللہ کی اطاعت کر لو گے وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی. لا یلتکم من اعمالکم شیئا. ہوں، یلتکم کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ وہ کمی نہیں کرے گا. لا اچھا یلد جی وہ کبھی نہیں کرے گا من اعمالکم شیئا تمہارے اعمالوں میں سے ایک بھی چیز. ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ غفور اور رحیم ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کو ایک منٹ بے شک یہ ترجمہ تو کر لیا. اب اس کی ذرا ہم نے اس کی طرف غور کرنا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کدھر چلا گیا. جی جناب
اس کو اصل میں ایک چیز بس مجھے دیکھنے دیں ذرا، ایک منٹ دیجیے گا ذرا. اچھا جی دیکھو نا. اچھا جی چلو شکر ہے الحمدللہ. یہ لا تھا یلیتو سے ہے، جو لا یلتکم من اعمالکم شیئا ہے. اس کو میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی اصل کیا ہے، لام یا تا. یعنی ڈکشنری میں کہاں پہ ملے گا آپ کو یہ لام یا تا؟ اور لام یا تا سے یہ کیا بن جائے گا؟ اس کو کرتے ہیں انشاءاللہ، اس کی گردان چلاتے ہیں ابھی، اس کی گردان ابھی چلاتے ہیں. تو لاتا یلیتو سے ہے، ٹھیک ہے نا. باقی ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں وہ ابھی تک یہ نہیں لائے. خیر چلتے ہیں حضرت ہم. اچھا، قالت الاعراب آمنا، یہ آسان ہے. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ اعراب بدو وہ تو مرد ہیں، اور صیغہ کون سا آ رہا ہے؟ قالت کا. مؤنث کا. تو یہ سوال پیدا ہو گیا، اس کا قوم جواب کیا ہے کی حضرت؟ وجہ سے کہ قوم ہم ہاں، مؤنث جو میں لی گروہ ہے، جاتی. ہاں، جی. ایک افراد کا جو گروہ ہوتا ہے اس کو بھی مؤنث کے طور پہ کہتے ہیں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تو وہاں پہ دیکھیے گا تیسرے سپارے کے بالکل آغاز میں رکھے تلک الرسل، کہ اب یہ الرسل کی جو جماعت ہے اس کی طرف جو اس میں اشارہ لے کر آئے وہ کون سا ہے؟ واحد مؤنث کا ہے، تلک. یعنی وہ رسولوں کی جماعت ہے. اسی طریقے سے قد خلت من قبلکم، یعنی کہ وہ کیا ہے وہ آیت جو سورۃ بقرہ میں قد خلت من قبلہ الرسل، ہاں وہاں پر دیکھا ہے قد خلت من قبلہ الرسل. اب خلت یہ بھی واحد مؤنث کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا. من قبلہ یعنی اللہ کے نبی سے پہلے گزر گئے، الرسل بہت سے رسول گزر گئے. بس ہو جائے گا. تو قد خلت وہاں پر بھی اس لیے الرسل کے لیے واحد مؤنث کا رہا، تو یہ مسئلہ تو حل ہو گیا. آمنا کیا بنے گا؟ جی حضرت، آمنا ترکیب میں کیا بنے گا؟ کیا یہ بتائیں گے بنے گا کیا؟ جمع مذکر یا جمع مذکر مؤنث متکلم. جمع مذکر مؤنث متکلم، یہ کیسے ہوگا حضرت؟ یہ مطلب کون سا صیغہ آمن نکالا آپ نے؟ نہیں، جمع ہم. مذکر مؤنث متکلم کی کون سا صیغہ نکالا آپ نے حضرت؟ متکلم میں دو ہی آتے ہیں نا، واحد متکلم، جمع متکلم. متکلم میں صرف دو صیغے ہوتے ہیں، مذکر مؤنث نہیں ہوتا. تو یا تو وہ کیا ہوگا، واحد متکلم ہوگا یا جمع متکلم ہوگا. آمن جمع تو متکلم. میں ایمان لایا، یہ واحد متکلم ہے. آمنا ہم ایمان لائے، یہ کون سا ہے؟ جمع متکلم. یہ کیا بنے، کیا کہیں گے اس کو ہم؟ جمع متکلم کہیں گے. اچھا، یہ جمع متکلم فعل ماضی ہو کر، اور باب کون سا ہے؟ آمنا یؤمنو، ایمان باب افعال ہے. تو یہ باب افعال سے ہو کر کیا بنے گا؟ ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ جیسے قالت کو ہم نے کہا فعل ہے، فعل کون سا ہے؟ فعل ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. الاعراب اس کا فاعل ہے. تو قالت الاعراب بن گیا، آمنا کیا بنے گا؟ جی میں عرض کیا تھا اس کو قرآن حکیم میں بہت. ہاں جی بتائیے گا. مفعول 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 تو ٹھیک ہے، آپ اس مفعول کو آپ یہ جہاں پہ بھی مفعول لفظ اجلی. قالا آتا ہے نا، مطلب مفعول جب قالا آتا ہے نا اس کو آپ اس طرح سے دیکھیے گا، یہاں پر بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا.
یہ 3 جگہ پہ اس ایک آیت میں لفظ قال آ رہا ہے، اور تینوں جگہ کے اوپر آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. وہ کیا چیز سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ارے دیکھیے گا کہ آمنا اور قل لم تؤمنو، قولو اسلمنا، ان تینوں چیزوں پہ غور کریں. تو جہاں پہ بھی لفظ قولا ہوتا ہے نا، کہا، یا یقولو وہ کہتے ہیں، یا قولو ان لوگوں نے کہا، جہاں پر بھی قولا سے فعل آئے گا یعنی قول سے فعل آئے گا تو وہاں پر اس کا مقولہ بھی ہوگا. اس نے کہا، کیا کہا؟ ٹھیک ہے نا، جو بات کہی گئی وہ مقولہ ہے. تو اب یہ قالت الاعراب، بدو نے کہا، بدو نے کیا کہا؟ جی حضرت، مقولہ کیا ہے؟ آمنا. اچھا، قل تم کہہ دو، کیا کہہ دو؟ اب مقولہ کیا ہے؟ جو بات کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم یہ بات کہو. ٹھیک ہے نا. لم قل، اے نبی آپ کہہ دیں، یعنی قل اللہ کے نبی کہا جا رہا ہے کہ نبی آپ یہ کہہ دیں. کیا کہہ دیں؟ لم تؤمنو. تو لم تؤمنو کیا ہے؟ مقولہ ہے. ولیکن قولو، لیکن تم لوگ کہہ دو، کیا کہہ دو؟ اسلمنا، ہم اسلام لائے. کچھ بات واضح ہو رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ مقولہ بن جاتا ہے. اچھا، مقولہ ہوتا تو مفعول بھی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے مقولہ؟ پورا کا پورا ایک جملہ بن کر مفعول بھی بنتا ہے، یاد رکھیے گا. ابھی پوری تینوں مثالوں پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. آمنا کیا ہے؟ پورا پورا جملہ ہے، لفظ تو ایک ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ فعل ہے، اور فعل اپنے فعل کے اندر اب اس کا فاعل معنی کے اعتبار سے موجود ہوتا ہے. آمنا، ہم ایمان لائے. تو ایمان لانے کا عمل کون کر رہا ہے؟ ہم. تو فعل کی نسبت اپنے فاعل کے ساتھ مل کر پورا پورا جملہ ہے. تو یہ آمنا بھی کیا ہے؟ پورا کا پورا جملہ بن کر مقولہ، اور مقولہ کی محلی نسبن ہے، مفعول بھی ہونے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ منصوب کی جگہ پر ہے. لم تؤمنو، تم ایمان نہ لائے. لم تؤمنو، تم لوگ ایمان نہیں لائے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ جی جی، یہاں پہ ایک اب سوال یہ یہ ہے کہ قولت کا مفعول بھی آمنا یا اسلمنا اس طرح بنے گا، تو لم تؤمنو، اور اس کو مقولہ کہیں گے مفعول بھی کے بجائے. نہیں، قولت کا جو مقولہ ہے وہ تو آمنا ہے. لم تؤمنو قل کا مقولہ ہے، قل آ جی گیا جی نا. جی، ہاں جی صحیح ہے. اور اور اسی قولو، طرح قولو کا مقولہ اسلمنا ہے. قولو کا مسئلہ صحیح ہے، اسلمنا صحیح. تینوں جگہ پہ آ رہا ہے نا. یہاں پہ دیکھیے گا تو یہ قولت آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ قل آ رہا ہے، یہاں پہ قولو آ رہا ہے. قولت فعل ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. قل یہ فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ. اصل میں کیا تھا؟ تقولو تھا. کیا بنا؟ تقولو. تقولو سے کیا بنے گا؟ قول. جب جزم دیں گے تو قول بنے گا، تا کو ہٹا دیں گے. اور چونکہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے تو کیا کریں گے؟ ایک ساکن کو گرا دیں گے. ایک ساکن گر جائے گا تو کیا بنے گا؟ قل آپ کہہ دیجئے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کیا کہ یہ ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ قولا کا جو آگے مقولہ ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. تو اس کو اگر مفعول بھی کا تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ مقولہ اصل میں کیا چیز ہے؟ کہنے والا کون ہے؟ ولدہ بات ہے. جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ آمنا. بدو نے کہا، کیا کہا؟ آمنا تو ہے مفعول بھی. قل آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے. اس کی اصل کیا تھی حضرت؟ تو منو نہ تھا نا، تم لوگ ایمان لاتے ہو.
جب لم داخل ہوگا تو کیا کرے گا؟ دو کام کرے گا. کون سے دو کام کرے گا؟ کون بتائے گا حضرت؟ ایک تو اس کو وہ نون گر جائے گا، اس کو جزم کر جزم وہ جزم گر دے دے گا، گا. جزم جزم دے اور دے گا. ایک ماضی کام میں ماضی میں ماضی لے میں جائے لے کے چلا جائے گا. ماضی میں لے کے چلا جائے گا. تو مینون کا مطلب بنتا تھا کہ تم ایمان لاتے ہو یا ایمان لاؤ گے. لم تو مینون کا مطلب کیا بنے گا؟ تم ایمان کبھی نہیں لائے لاؤ. نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا. لیکن تم کہو اسلمنا کہ ہم اسلام لائے. ولیکن قولوا کہ ہم اسلام لائے. ٹھیک ہے نا. ولما دیکھیں تم لوگ کہتے ہو قولوا. اب یہ دیکھیے یہ بھی فعل امر ہے. ولیکن اصل میں یہاں پہ ایک اور چیز سوال بھی ہوگا اگر تھوڑا سا آپ ڈیپتھ میں جانا چاہیں تو. ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ لاکنہ ایک ہم نے پڑھا تھا لاکنہ. ٹھیک ہے. 6 پڑھے تھے ہم نے جن کو مشبہ بالفعل کہتے ہیں. وہ 6 کون کون سے تھے یاد ہے؟ بھول گئے؟ جی حضرت بتائیں. 6 کون کون سے تھے؟ انا انا لاکنہ اور کأنہ کانا کأنہ 4 ہو گئے. لیتا لیسا لیتا لعلہ. لیتا اور لعلہ. تو اب یہ لاکنہ تھا تو لاکنہ سے لاکن کیسے بن گیا؟ شد کہاں گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ المخففہ من المثقلہ. کیا کہتے ہیں؟ اب کہیں گے لو جی تو بڑی مشکل بات کر دی. مشکل تو اصطلاح کے اعتبار سے مشکل ہے لیکن اپنے معنی مفہوم کے اعتبار سے بہت آسان ہے. ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ المخففہ مخففہ من المثقلہ. من المثقلہ. المخففہ من المثقلہ. مثقلہ کا مطلب المشددہ بھی ہے. مشددہ بھی ہے. مخففہ اصل میں جب یہ فعل پہ داخل ہوتا ہے نا، لیکن اصل میں داخل ہونا تھا اس نے اسم پہ. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ولیکن قولوا. اب قولوا کیا فعل امر ہے؟ یہ جتنے اسما ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھے تھے ان، ٹھیک ہے نا، ان لیکن، ٹھیک ہے، لیت لعل، ٹھیک ہے، کأن. یہ جتنے اسما ہم نے پڑھے تھے یہ اسم پہ داخل ہوتے ہیں. تو جب ان کو فعل پہ داخل کرنا ہوتا ہے تو خاص طور پہ یہ اس صورت میں ہوگا. ان 3 کی صورت میں عام طور پہ قرآن کے اندر یہ پیش آتا ہے. ان کو یہ اس کی شد کو ختم کرتے ہیں جب فعل پہ آپ نے داخل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کا جو اسم اور خبر والی بات ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ جب فعل آئے گا تو کیا ہوگا؟ پھر فعل فاعل مفعول والا ترتیب چلے گی. 2 ہی ترتیب پڑھی تھی نا ہم نے جملہ خبریہ میں. یا تو مبتدا اور خبر یا اسم اور خبر والی ترتیب چلے گی، ٹھیک ہے، یا فعل فاعل مفعول والی ترتیب چلے گی. اب یہ دیکھیں یہ داخل ہوا ولیکن. اب یہ لیکن، لیکن اب یہاں پہ آ گیا. اب یہاں پہ آگے فعل امر ہے تو لیکن ہم کہیں گے کہ اس کو خاص لفظ استعمال کریں گے کہ المخففہ، لیکن المخففہ من المثقلہ، یعنی اس کی شد کو ختم کر کے اب اس کو فعل پہ داخل کیا گیا. تو اب یہ اتنی بات کافی ہو گئی. لیکن کیا ہے؟ یہ حلف استدراک ہے. لیکن یعنی ما قبل کے بالمقابل اگلی بات کو بیان کرنا ہے. یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے، لیکن یہ ہے. تو لیکن نہ تو کہے گا لیکن قولو، تم کہو اسلمنا ہم اسلام لائے.
یہ جمع متکلم کا صیغہ آ گیا اسلم آمنا کی طرح اسلمنا ہم اسلام لائے. اچھا لما کیا ہے؟ لما بھی جازم ہے، نفی کے لیے آتا ہے. لما یدخل، ٹھیک ہے نا، یہ بھی جزم دے گا. لما اصل میں یدخل کا مطلب تھا داخل ہوتا ہے. لما یدخل ابھی تک داخل نہیں ہوا، لما یدخل تھا. اب جب ملا کے پڑھنے کے لیے کسرہ دے دیں گے ولما یدخل الایمان، ابھی تک داخل نہیں ہوا. اسی طریقے سے قرآن میں اور جگہ پر بھی آ رہا ہے ولما یأتیکم، ولما یأتیکم مثل الذین خلو من قبلکم، مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء، خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. کچھ یاد آئی آیت حضرت؟ ولما یأتیکم مثل الذین خلو، آج بڑی موقع پر یہ آیت یاد آ گئی. موقع تو خبر تو سنی لی ہوگی آپ لوگوں نے. جی حضرت خبر سنی نہیں سنی یا سن لی؟ جی کون سی خبر؟ وہ حماس کے جو رہنما جو آپ سمجھے گا ان کے ملٹری اور باقی چیزوں کے ماسٹر مائنڈ تھے یحییٰ سنوار، کل اس میں، کل نہیں بلکہ شاید پرسوں اس میں ان کا آپریشن میں شہید ہو گئے. تو ان اللہ اس و انا الیہ راجعون. اچھا آپ حضرات تک نہیں پہنچی میرے خاص یہ خبر ہے. خیر وہ میڈیا پر تو بہت زیادہ چل رہی ہے. کل اسرائیل نے کہا تھا، ابھی آفیشلی میرے خیال سے حماس نے تو کنفرم نہیں کیا، لیکن اب وہ کل تک متعدد آ رہی تھی، لیکن تقریباً اب جو صورتحال ہے وہ اس میں تو بظاہر غالب گمان یہی ہے کہ وہ شہید ہو گئے. تو خیر وہ اس موقع پہ یاد ہے کہ ولما یأتیکم، اصل میں یأتی تھا، اصل میں اس کو جو بتانا چاہ رہا تھا میں آپ سے کہ یأتی تھا اصل میں، یأتی. اصل میں جو دکھ ہوتا ہے نا وہ شہادت پہ دکھ نہیں ہوتا. شہادت تو مکتوب و مقصود ہے مومن، نہ مال غنیمت نہ کشمت شاعری، ٹھیک ہے نا؟ کہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت چرائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنا. عجیب شعر ہے ویسے والی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنا. تو جو رنج اور صدمہ، خیر شہادت تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی شہادت ہے اور مقام ہے. اصل میں کفار کی خوشی پہ صدمہ ہوتا ہے. وہ تو خوش ہے نا کہ ہم نے ان کا نقصان کر دیا، تو ان کی خوشی اور یا ان کا یہ سمجھنا کہ ہم نے اس موقع پہ اپنا مقصد پا لیا، اس پہ دھچکا لگتا ہے، افسوس ہوتا ہے. خیر اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر بدل عطا فرمائیں گے مسلموں کو. اور کم از کم ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو بیداری نصیب فرما دے، کچھ بیداری نصیب فرما دے. اچھا حضرت آمین. چلیے گا، یہ یأتی تھا اصل میں، کیا تھا؟ یأتی تھا. اب لما جب داخل ہوا اس کے اوپر، لما، تو ابھی کیا کرے گا؟ اس کو جزم دے گا. تو علامت جزم کے طور پہ اس کی یا جو ہے وہ ہٹ گئی، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یأتی. لما یأتی نہیں آئے، ابھی کم کی ضمیر لگ گئی اس کے ساتھ. یأتی کم نہیں آئے تم پر یا تم لوگوں پر، مثل الذین، ان لوگوں کی مثال، یعنی وہ احوال
جیسے احوال ان لوگوں پر آئے من خلو من قبلکم جو تم سے پہلے گزر گئے، مستہم البأساء، اگلی آیت کے آگے آیت کا ٹکڑا کیا ہے؟ مستہم، اب یہ کیا ہے؟ مست، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، مستہم ان کو پہنچا، کیا چیز پہنچی؟ البأساء، بأساء سے مراد آپ سمجھیے گا کہ مالی نقصان ہے، بأساء یہ فاعل بنے گا مست کا، والضراء، ذرہ سے مراد جسمانی نقصان ہے، تو ان کو مالی اور جسمانی نقصان پہنچے، وزلزلوا، اور وہ ہلائے گئے، یہ زلزلو کیا بنے گا؟ مجہول کا صیغہ بنے گا، زلزلوا اور وہ ہلائے گئے، حتی کہاں تک ہلائے گئے؟ حالات آتے رہے، مالی نقصان بھی نظر آتا رہا، جسمانی نقصان بھی ہوتا ہے، جیسا بھی میں نے کہا یہ افرادی نقصان ہے، جسمانی نقصان ہے، شہید بھی ہو رہے ہیں، زخمی بھی ہو رہے ہیں، تو جسمانی نقصان بھی ہو رہا ہے، تو یہ سلسلہ کب تک چلتا رہا؟ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، یہاں تک کہ اللہ کے رسول جو کامل ایمان والے ہیں، کامل توکل والے ہیں، کامل بھروسہ کرنے والے ہیں، جن کے ایمان میں کمی نہیں آتی، وہ بھی کہہ اٹھے، اور نبی کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ایمان لاتے ہیں وہ افضل ترین مخلوق ہوتی ہے بعد الانبیاء، کہ نبی کے ساتھی ہوتے، معمولی لوگ تھوڑی ہوتے، جن کو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں کسی نبی کی صحبت اور نبی کی معاونت کے لیے، معمولی لوگ تھوڑی ہوتے ہیں، وہ جو افضل ترین لوگ تھے انبیاء کی امت میں، وہ بھی کہہ اٹھے متی نصر اللہ، کل سے یہی الفاظ ذہن میں آ رہے تھے نا، وہ آج اللہ تعالیٰ اسی موقع پہ آئے ذہن میں لے کر آ گئے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کی مدد بڑی قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں ایمان والوں کے ایمان کو دیکھتے ہیں، حالات میں ایمان والوں کا جو ایمان ہوتا ہے وہ جانچا جاتا ہے، اور ایمان والوں کو پتہ بھی ہوتا ہے، اصل چیز تو یہ ہے نا کہ ایمان اور نفاق حالات میں کھل کے سامنے آتا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی چاہت ہی یہ ہے کہ منافقین کا نفاق کھل کے سامنے آ جائے۔ اگر ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا تو سٹون ایج میں پہنچا دے گا، کیا کرے گا؟ سٹون ایج میں ہمیں پہنچا دے گا۔ امریکہ بہت بڑا ہے، امریکہ کی طاقت بہت بڑی ہے، امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا حضرت؟ حالات میں کیا ہوتا ہے؟ جی حالات میں ایمان والوں کا ایمان کھل کے سامنے آتا ہے، اور نفاق والوں کا نفاق بھی کھل کے سامنے آتا ہے، اللہ بچائے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز تھی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت پھر یہاں تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات آئے۔ خیر بات تو کچھ اور چل رہی تھی ہماری، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اچھا لمہ ایک کا چیز مطلب اس کیا ہے؟ جیسے یہاں پر جی حضرت ارشاد فرمائیے۔ آپ آپ کی بات سے ایک چیز بس ریلیٹ میں کر رہا تھا۔ ایک تو چیز جی یہ جی ہے کہ یہ جب حالات آتے ہیں تو یعنی کہ ایک تو یہ کہ یعنی کہ جو لوگ یعنی کچھ نہیں کر رہے کسی بھی طریقے سے، ایک ذہن میں سوال یہ بھی آتا ہے کہ بعض اوقات یعنی کہ بہت سی نیکیوں پہ بھی ترغیب دی جاتی ہے، شیطان اس راستے سے تو سیٹسفائی نہیں کرتا کہ جو ہے یار ہم تو چلو یہ کر رہے ہیں نا، اس کام میں لگے ہوئے ہیں، تو اس طرف جو ہے کہتے ہیں، اور اس سیٹسفیکشن کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یعنی اب سال ہو گیا پورا نا اس پورے ٹرن اوور کو، تو یعنی کہ شروع میں فتاویٰ بھی ایسے آیا کہ جی امت پر جہاد فرض عین ہو گیا ہے، پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد رمضان آیا، پھر وہ آئی، پھر وہ یعنی وہ نیکیوں کا وہ جو سیٹ اپ جو پچھلے اتنے عرصے سے جو چیز چلی ہوئی آ رہی تھی، کنٹینیوٹی جو چلی ہوئی آ رہی تھی وہی رہتی ہے، اور مصائب جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ مصائب جب کم تھے تو امت میں بیداری زیادہ تھی، بائیکاٹ کی فضا بھی زیادہ تھی، سب کچھ تھا، وہ رسمی رہا،
اور پھر وہ چیز جو ہے یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آلٹرنیٹ نیکیوں کی جو ایکٹیویٹی ہے جس میں ڈوپامائن بھی ریلیز ہو رہا ہوتا ہے انسان کا اور وہ سیٹسفائی بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ بھائی ہم یہ ڈوپامائن تو حاصل نہیں کر رہے کہ کر کے کوئی انرجی کہیں نہ کہیں سے مل رہی ہے، جبھی تو امت سکون میں ہے اتنی، ایک کنفیوژن ہوتی ہے ذہن کے اندر، یہ اس کا بھی اگر جواب۔ میرا کسی حد تک تو بات ٹھیک ہے آپ کی. میں شاید اس بات سے 100% اتفاق نہ کروں، لیکن میں اس سمجھا پایا ہوں اپنی بات آپ کو؟ میں بالکل سمجھ گیا، بہت واضح طور پر سمجھ گیا میں بات آپ کی. اس جی میں میں کیونکہ کچھ میں تو یہ کچھ تو ایسی چیز ہے نا جس کی وجہ سے ہم کچھ ہی چیز کے اوپر کچھ کوئی ایسی روٹین ہے جس کی وجہ سے ہم سیٹسفائیڈ ہیں، کسی نہ کسی جگہ کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تبوک کا موقع ہوتا ہے تو یعنی کہ اصحاب صفا کا کوئی مدرسہ پیچھے نہیں چل رہا ہوتا، یعنی ہم جب جہاد اس کی بات کرتے ہیں تو وہ پرائرٹی چینج ہوئی ہوئی ہوتی ہے جو ہے کہتے ہیں جی اسلام میں. تو یہ اقبال. بس ذرا سی جی جی بلال بھائی میں آپ کہاں، سوری بلال بھائی آپ کہاں سے ہیں؟ پاکستان سے ہیں یا کہیں کراچی سے، جی کراچی جی سے؟ کراچی سے، جی 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 استاد صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. اس میں کہہ رہا تھا کہ میں یعنی اس بات سے ایگری کروں گا کہ میں اس بات کو نا تھوڑا سا پھیلانے کے بجائے بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کروں گا. جی ٹو دا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے کیا ایک سوال اٹھاؤں گا تاکہ بات واضح ہو جائے اور تھوڑے وقت میں ہم مقصد کی بات سمجھ سکیں. اس وجہ سے مثال برما کی آپ سچویشن دیکھ لیجیے گا، اور سیریا میں شام میں جو کچھ ہوا مسلمانوں کے ساتھ، اور بڑے پیمانے پہ ترکی کے اندر وہ شفٹ ہوئے. بلال بھائی وہاں سے ہو کر بھی آئے تھے ترکی سے شام جی والوں کے لیے جا کے جی اپنے جی آپ تو خیر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے میں سارا دو کچھ جو کچھ جی وہ میں بھی دو تین دیکھا دفعہ تو گیا. جی جی میں نے اس میں تو کافی ریلیٹ رہا اس ٹائم کا بھی ایکسپیرینس اگر میں آپ کو بتاؤں، کراچی کی مساجد کا، آئمہ کا، جو بھی وہ ایک کمپین ٹائپ چیز چلی، اور وہ کمپین ٹائم چیز کے بعد میں میں چیزیں وہ انڈیا ایڈ سے کر رہا تھا واپس. ایڈ کر رہا تھا ابھی کشمیر کو دیکھ لیجیے گا، کشمیر ہے، فلسطین کو دیکھ لیجیے گا، فلسطین ہے. ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا کام یہ رہ گیا ہے کہ ہم ڈیزاسٹر کا انتظار کریں؟ یعنی جی ہمارا کیا یہی کام رہ گیا ہے کہ لوگ آئیں، ہم پہ چڑھائی کریں، ہمارے علاقوں پہ قبضے کریں، ہمارے املاک کو تباہ و برباد کریں، ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو تہس نہس کریں، اور پھر ہم اور بعد میں ہم رفاہی. روٹیاں دیں، وہاں جا کے ہم بریڈ بانٹیں، جو ہے نا. ہاں، اور ہم جا کے صرف جو ہے وہ ایک رفاہی کام کی حد تک کرتے رہیں. یعنی جی جی خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت کا ایک بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ کفار کی پوری دنیا کے اندر ایک تسلط ہے، ان کی ایک معاشی طاقت ہے، ان کی ایک عسکری طاقت ہے، ذرائع ابلاغ کے اوپر ان کا کنٹرول ہے. یہ ایک حقیقت ہے. سوال یہ ہے کہ جی اس کو چیلنج کرنا اور اس کے مقابلے کی تیاری کرنا کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں، ہماری بھی اتنی طاقت ہو کہ جی ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکیں. ٹھیک ہے، کوئی آگے بڑھنے لگے تو اس کے بڑھنے سے پہلے ہم آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ توڑ سکیں یا اس کی آنکھیں پھوڑ سکیں. وہ امت مسلمہ کے اندر بیداری اور طاقت کب آئے گی اور کیسے آئے گی؟ اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو میں سارا کی ساری بات کو بلال بھائی آپ کی اس سے جی قطع جی نظر کے تبلیغ کا کام ٹھیک ہے، بہت الحمدللہ بہت اچھا ہے اور ہو رہا ہے اور ہوتے رہنا چاہیے. مدارس کا کام ہے، بہت اچھا ہے، بنیادی ہے، ہوتا رہنا چاہیے. تو سارے نیک کام اپنی جگہ کے اوپر اچھے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کام نہیں ہونے چاہیے، میں اس جی بات سے کہوں گا کہ وہ کام ہوتے رہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جی. کیا یہ ایک اہم تقاضا ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے لیے ہماری کیا تیاری؟ تو بس یہ سوال ہے اچھا، سر. ایک سوال بس ایک اور میرا اس میں ایڈ کر لیں. کیا جی شریعت نے ایک عام مسلمان کو، پاکستان کے خاص طور پہ تناظر میں بات کرتا ہوں کہ پچھلے 18-20 سالوں سے اگر ہم دیکھیں اپنے نوجوانی کا ٹائم ہم نے جب گزارا، ہمیں ایک سلیکشن ملی. سلیکشن یہ ملی آپ کا مزاج خانقاہی ہے تو آپ خانقاہ جوائن کریں، تبلیغ جوائن کریں، جہاد جوائن کریں، اور ایک آپ کو نا لائن. تو کیا شریعت نے
آپ کو آپ کے مزاج کے حساب سے کوئی گائیڈ لائن دی ہے کہ جی آپ جو ہے نا اپنے مزاج کے حساب سے کوئی چیز چوائس کر لیں، یا آپ کسی امیر کے اطاعت کے اندر آپ کو تو ہے نا فالوور بنایا گیا ہے کہ جی آپ کا مزاج نہیں چلے گا، آپ حکم کے تابع ہیں کسی؟ یہ بھی ذرا سا بتا دیں گے صاحب ذرا سا نا۔ نہیں، یہ بھی امپورٹنٹ کوشچن ہے آپ کا اور ویلڈ کوشچن ہے اس چیز کے اوپر. اصل میں لوگ بات پہ وہیں پر ہی آ جائے گی کہ جب آپ کے جی پاس، میں اس کو دوسری تعبیر سے کہتا ہوں کہ جو قوت نافذہ ہے، جب جی قوت نافذہ اہل اللہ کے پاس ہوتی ہے نا، تو پھر جی جی بہت سے دین کے شعبوں میں تقسیم کار آسان ہو جاتا ہے. مزاج تو ٹھیک ہے، جی مزاج والی بات خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی صلاحیت تھی جہاد میں، تو ان کو صلاحیت وہاں استعمال ہوگی. حضرت ابو جی جی ہریرہ کی جو صلاحیت تھی، وہ علمی صلاحیت تھی، وہ نقل احادیث میں استعمال ہو گئی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جو صلاحیت تھی وہ تفسیر میں تھی، وہ تفسیر میں. تو تقسیم کار تو خلافت راشدہ میں اور حضور کے دور میں. لیکن بات یہ ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ کو وہ تھا اس میں، حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، اب وہ خالص ایک فقہی اور علمی آدمی تھے، لیکن بدر میں کیا ہوا؟ وہ بھی جا کے بیٹھ گئے جی نا، ابو ایسا جہل کے سینے پہ جا کے بیٹھ گئے. تو جی کہنے جی کا مقصد یہ تھا کہ جب اہل اللہ کی اجتماعیت ہوتی ہے اور اجتماعی طور پہ آپ کے پاس اپنی قیادت ہوتی ہے، تو وہ پھر طے کر رہی ہوتی ہے تقسیم کار جی کو طے. اب یہاں پہ مقصد یہ کہ اجتماعیت ختم ہو چکی. جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ لوگ اپنی پسند سے چیز جا رہے ہیں. اب اجتماعیت نہیں ہے تو پھر کام ایسے ہی ہوگا نا، کئی فہم اتفق ہے بھئی، جس کو جو جی چیز جہاں موقع ملے گا وہ اتنا کام کر لے گا. اب اجتماعی جی طور پہ جو اجتماعیت کا نہ ہونا، یعنی اہل اللہ کے ہاتھ میں قیادت کا نہ ہونا، اور وہ طے کرے کہ بھئی اب اس وقت کس چیز کی کتنی ضرورت ہے. اس وقت ہمیں جی مدارس کی ضرورت ہے، اس وقت ہمیں مساجد کی ضرورت ہے، اس وقت ہمیں خانقاہوں کی ضرورت ہے، اس وقت ہمیں معسکر کی ضرورت ہے، اس وقت ہمیں کی ضرورت ہے. تو اجتماعیت طے کر رہی ہو اور اس اعتبار سے افراد کے چناؤ کر کے ان کی تشکیل کر رہی ہے. آپ دیکھیں نا گورنمنٹ لیول پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سی ایس ایس آفیسرس کتنے چاہیے، گورنمنٹ طے کرتی ہے نا جی اس چیز کو. اس کے مطابق وہ ایسے ان کے چناؤ کرتی ہے، اس کے مطابق ان کو سول سروسز اکیڈمی میں ان کو ٹریننگ دیتی ہے، پھر ان کو بیوروکریسی میں ان کو ان کی تشکیل کرتی ہے. کسٹمز میں کس نے جانا ہے، رینجرز میں کس نے جانا ہے، آرمی میں کس نے جانا ہے، پولیس میں کس نے جانا ہے، کون کون سے محکمے میں جانا ہے، یہ کون طے کر رہا ہوتا ہے؟ تو گورنمنٹ طے کرتی ہے ان ساری چیزوں کو، وہ صلاحیتوں کو جانچتی ہے، اور پھر ایک اجتماعیت کو سامنے رکھ کر کس ڈاکٹر نے کہاں پہ جانا ہے. گورنمنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کس آدمی نے کریکلم پہ کام کرنا ہے، کس نے سلیبس پہ کام کرنا ہے، کس نے ٹیچنگ میں جانا ہے، کس نے ایڈمن میں جانا ہے، پھر وہ اجتماعیت طے کر رہی ہوتی ہے. اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی اجتماعیت ایک تو ایگزسٹ نہیں کرتی. چلو وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، لیکن اس چیز کے وجود کے لیے جو کہ اس طرح کی اجتماعیت ہمارے پاس وجود میں آ جائے، اس کے لیے کوئی محنت بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. اور اگر اب سے آگے کی ایک بات کروں تو یعنی اس کی فکر بھی شاید کچھ زیادہ ایگزسٹ نہیں کرتی. جو چیز بالکل الارمنگ ہے نا، جو بالکل چیز ایسے ہی ہے۔ الارمنگ، ہاں جو چیز اس میں ایک الارمنگ ہے وہ یہ. کارگزاری دینا چاہ رہا تھا، ایک کارگزاری جی پچھلے دنوں ہم مولانا ایک یہاں ایک ہمارے ماں ایک منٹ کارگزاری تو سنا دیجیے گا، میں تو بڑے شوق سے جی سنوں گا، لیکن باقی ساتھیوں سے اجازت لے لیں. وہ کہیے نا کہ جی آج جی پتہ جی نہیں کیا ہو گیا، جی ذرا سبق وہ یہ کارگزاری سن لیں، اجازت دے دیں، باقی پھر ہو گئے انشاءاللہ. ٹھیک بس ہے چھوٹی سی ہے یہ وہ جی 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 اب یا امام صاحب ہمارے یہاں تجارت کے حوالے سے افغان کونسلیٹ کراچی میں ہمیں لے کر گئے تھوڑے دن پہلے نا، تو جی وہاں جو سب سے اچھی بات یہ لگی جو انہوں نے بتایا کہ اس افغان گورنمنٹ نے خصوصی طور کے اوپر دارالفتہ جتنے بھی ہیں ان کو سینٹرلائز کیا ہے، اور دارالفتہ کا جو کورس ہے نا وہ امیر المومنین کے تحت ایک جگہ پر ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں ہر جگہ سے فتویٰ نہیں نکلے تاکہ اتھارٹی چیلنج نہ ہو، اور ایک چیز کے اوپر نہ دو چیزیں نہ آئیں، اور جو لوگ ہیں ان کو صرف اور صرف قول فیصل ملے، کوئی کنفیوژن نہ ملے. یہ میں نے کہا چلے آپ کو بتا دوں نا اس کے اعتبار سے یہ بھی ہم نے خود سنی جا کے وہاں کارگزاری. ہاں نہیں، میں تو خیر ہو کے بھی آیا تھا. خیر چلیں، وہ تو انشاءاللہ جی اس کی کارگزاری تو بڑی حوصلہ افزا ہے میرے اور آپ جی کے جی لیے. ہے کچھ ہم بھی کچھ کر لیں
کیا خیال ہے؟ جی جی اہل ایسے ہی پاکستان بھی تو کچھ کر لینا، ہمارے لیے بھی ہے. چلے اور کچھ نہیں کرتے، دعا تو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چلے کم از کم کوئی فکر ہی نصیب فرما دے، کچھ اللہ تعالیٰ کوشش کی توفیق نصیب فرما دے. اچھا واپس آتے ہیں اپنے سبق کے اوپر، ہم آ جاتے ہیں واپس اپنے سبق کے اوپر. اچھا جی، یا اللہ کرم کر دے گا. اچھا یار ایک اور چھوٹا سا کام ہے آپ حضرات سے، کون کرے گا وہ کام؟ کون کرے گا رہنمائی؟ وہ کام یہ ہے کہ جرمن گورنمنٹ نے اس وقت اس چیز کو لازم کر دیا ہے کہ جو آدمی بھی سٹیزن شپ چاہتا ہے جرمنی کی، اس کو ایک حلف دینا پڑے گا کہ میں اسرائیل کو تسلیم کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا، میں اسرائیل کو تسلیم کرتا ہوں. اگر وہ نٹ سے کوئی اسٹیٹمنٹ ایسا کوئی فارم ہو ان لوگوں کو نکال کے دے سکے. ہمارے پاس اس کے پاس تھوڑا سا کام ہو رہا ہے ذرا دارالفتہ کے اندر، اس سے کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، دارالفتہ کے اندر ہمارے پاس کام ہے، اگر کوئی اس کو نکال کے ڈال سکے تو مہربانی ہوگی. آگے چلیے گا. اچھا آگے ولما یدخل ایمان فی قلوبکم، تو ولما میں نے جیسے کہا تھا کہ جازمہ ہے، جزم دیتا ہے اور نفی کے لیے آتا ہے. ابھی تک داخل نہیں ہوا، یہ بھی ماضی کے معنی میں لے کر جا رہا ہے. لما جیسے میں نے کہا تھا یاتی تھا، نہیں پہنچی تمہارے اوپر ان لوگوں جیسے احوال، تو دما یدخل ایمان ابھی تک داخل نہیں ہوا. کیا داخل نہیں ہوا؟ ایمانو یہ فاعل ہے یدخل فعل کا. کہاں داخل نہیں ہوا؟ فی قلوبکم، تمہارے دلوں کے اندر. یہ فی قلوبکم کو ہم کیا کریں گے؟ یدخل فعل میں ہم اس کو داخل کر دیں گے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ان کون سا حضرت بتائیے گا جلدی سے حضرت، بتاتے چلے جائیں. یہ جی حضرت مشبہ کیا ہو بالفعل، گیا؟ نہیں شرطیہ. نہیں نہیں یہ شرطیہ، شرطیہ ہے. شرطیہ ان ہے، کس صحیح لیے جی. شرطیہ؟ اب جب شرط ہے تو دو چیزیں آئیں گی. جہاں شرط ہوگا وہاں پہ ایک شرط ہو، یعنی اگر ان شرطیہ ہوگا تو دو چیزیں ہوں گی. یا کوئی بھی کلمہ ہو جس کو ہم ادات الشرط یا کلمۃ الشرط بھی کہتے ہیں، تو اگر کوئی بھی شرط کے لیے حرف آئے گا تو دو چیزیں ہوں گی، ایک جملہ ایک اس کا شرط ہوگی، ایک اس کی جزا ہوگی. تو ان توتی اللہ و رسولہ، اب اصل میں کہتا ہے تطیعون تھا، اطاع یطیعو سے. اطاع کون سے باب ہے؟ اطاع یطیعو اطاعتن، یہ باب افعال بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ باب افعال بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پر عرض میں کیا کر رہا تھا آپ سے کہ اطاع یطیعو تھا نا، تو یطیعو سے گردان چلائیں گے تو یطیعو، یطیعانی، یطیعونا، تطیعو، تطیعانے، یطعنا، پھر تطیعو، پھر تطیعانی، پھر تطیعونا، تطیعینا، تطیعانے، تطعنا، اطیعو، نطیعو. تو اب اصل میں کہتا ہے تطیعونا، تم لوگ اطاعت کرتے ہو. اب ان آیا تو شرط کیا کرے گا؟ اس کو جزم دے گا. جزم کے لیے کیا کریں گے؟ نون گرائیں گے. ان تطیعو، اگر تم لوگ اطاعت کر لو، تطیعونا تم اطاعت کرتے ہو. ان تطیعو اگر تم لوگ اطاعت کر لو، کس کی اطاعت کر لو؟ اللہ و رسولہ. تو لفظ اللہ اور رسولہ کیا بن جائے گا؟ معطوف معطوف علیہ ہو کر. جی حضرت جلدی بتا دیں کیا بنے گا؟ مفعول شرط جی جلدی بتائیں حضرت. مفعول ہو جائے. مفعول بن جائے گا نا. لفظ اللہ جو ہے منصوب کیوں ہے اس کے اوپر غور کریں نا. یہ دیکھیں زبر کیوں آ رہی ہے اس کے اوپر، اس پہ غور کیجیے گا کہ یہ لفظ کیوں آ رہی ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ مفعول بن جائے گا. کیا بن جائے گا حضرت؟ مفعول ہے. اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل بنے گا. تم لوگ اطاعت کرو گے تو تم لوگ کیا ہو گئے؟ یہ فاعل ہے. تو اچھا یہ شرط ہے، اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، تو کیا ہوگا؟ سوال آ گیا نا. اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، لا یلتکم من اعمالکم شیئا. لا یلتکم میں نے کیا کہا تھا آپ سے؟ لاتا یلیتو ہے. اس سے تھوڑا سا اس کی گردان چلاتے ہیں.
اس کی دیکھ لیتے ہیں شیخ ایک دفعہ ذرا، یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے ہمارا. کیا بنے گا؟ یہ لام یا تا تھا کرنے، لا یا تا. یل یہ تو غالباً تھا، ضربا یضربو کے زن پر یل یہ تو، لیتا یل یہ تو. اب یہ قاعدے کے مطابق یا سے پہلے زبر ہو تو اس کو الف سے تبدیل کریں گے، تو کیا بنے گا؟ لاتا، کمی کرنے کے معنی میں یلی تو، ٹھیک ہے نا، یلی تو. اب لاتا سے گردان کرتے چلے جائیں، لاتا لاتا لاتو لاتت لاتتا لتنا، یا لتنا آئے گا، اس کو دیکھنا پڑے گا. لتنا آئے گا کیونکہ یا ہے تو بعنا کے وزن پر، جیسے باآ باآ باؤ باعت باعتا بعنا، تو لتنا آ جائے گا. لتا لتما لتم لتی لتما لتنا لتو لتنا، ٹھیک ہے. تو یہ لاتا سے گردان چلائیں گے. یلیتو سے پھر یلیتو یلیتانے یلیتونا تلیتو تلیتانے یلتنا، پھر تلیتو تلیتانے تلیتونا تلیتینا تلیتانے تلتنا الیتو نلیتو. تو اب یہاں پر یہ لا یلت، اب یہ کیا ہے؟ جزم. یہ جزم کیوں ہو رہی ہے؟ اصل میں کیا تھا؟ لا یلیتو سے یہ جزم بنے گا. جزم کیوں ہو رہی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ابھی. لا یلیت بن جائے گا. جزم کیوں دی اس کو؟ یلیتو لا سے لا کیونکہ ناہیہ یہ کی وجہ سے. جزا ہے. نہیں لا ناہیہ نہیں ہے، یہ جزم کی، وہ جزا کی وجہ سے. اصل میں آیت اچھا کی اچھا. آ رہی ہے ان توتی اللہ، دیکھیں یہ آ گیا نا، ان توتی اللہ ورسولہ، ان توتی اللہ ورسولہ، یہ تو آ گیا اس کی شرط. ٹھیک ہے ذرا. اب جزا کیا ہے؟ ان توتی اللہ رسول لا یلدکم من اعمالکم. اب لا یلد یہ در حقیقت یہ جزا آ رہی ہے. تو جیسے یہ توتیعو جزم ہے، ویسے اس کی جو جزا ہے وہ بھی کیا ہوگی؟ جزم. تو لا یلد یہ جزا بن رہی تھی اسی جزم میں کہ لا یلد وہ کمی نہیں کرے گا تمہارے ساتھ. لا یلدکم من اعمالکم شیئا، من اعمالکم جار مجرور بن جائے گا، اور شیئن یہ مفعول بھی بنے گا یلد فعل کے ساتھ. کسی چیز میں کمی نہیں کرے گا. ان تطیعوا اللہ رسولہ، ٹھیک ہے نا. لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے اعمال میں کسی چیز کی کمی نہیں کرے گا. اس کا ڈیلی حضرت اسکرین شاٹ میں چلوں واپس. عبداللیو صاحب حضرت موجود ہیں جی ہمارے لے ساتھ؟ لیا، جی لے لیا. ماشاء اللہ. آگے چلتے ہیں، اس کو آیت کے ساتھ کو مکمل کر لیتے ہیں. ٹائم بھی ہو گیا اور ویسے آج ذہنی طور پہ طبیعت بھی تھوڑی سی ہے. اللہ تعالیٰ عافیت والا بندہ فرما دے بس. اچھا جی، لا یلدکم من اعمالکم شیئا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہے. ایک آیت کو تو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کی کل کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. اچھا کل میں آج سروزے پر جا رہا ہوں، تو کل شاید سبق نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے نا. کل شاید سبق نہ ہو سکے. شاید کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ چانس یہی ہے کیونکہ مسجد ہے، مسجد میں ہوں گے، فجر کے فوراً بعد بیان ہوگا، تو پھر یہ کہ وہ مشکل ہو جائے گا ذرا. تو کل سبق نہیں ہوگا انشاءاللہ، سے آگے ہوگا تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. انما المؤمنون، اب انا کیا ہے؟ یہ ہم پھر ماں کیا کر رہا ہے؟ انا کے عمل کو روک رہا ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ماں کافہ ہے. کافہ یا کفو کا مطلب روکنے کا ہے. تو یہ ماں کافہ ہے. انما اب المؤمنون کیا بن جائے گا؟ مبتدا. ویسے تو انا جب آتا ہے تو ایک اس کی اسم آتی ہے، ایک اس کی خبر. اب جب ماں نے انا کو روک دیا، المؤمنون کو بنائیں گے مبتدا. مؤمنون، انما المؤمنون بلا شبہ ایمان والے. کون ہے؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ. الذین اس میں موصول، آمنو ماضی فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، باللہ رسول جار مجرور کو ہم متعلق کر دیں گے آمنو فعل کے ساتھ.
اور آمنو فعل اپنے جار مجرور کے ساتھ مل کر صلہ بنے گا الذین کا. الذین اپنے صلہ سے مل کر خبر بن جائے گی تو یہ جملہ مکمل ہو جائے گا. ثم عطف کے لیے آتا ہے. پھر لم یرتابو، پھر وہ شک میں نہ پڑے تو ارتابا یرتابو، اصل میں کہتا ہے ارتایابا تھا. اس کے روٹ الفابیٹس کیا ہوں گے اگر آپ اس کو تلاش کریں ڈکشنری کے اندر، کہ آپ کہتے ہیں یہ لم یرتابو آ گیا ہے، میں جا کر اس کو ڈکشنری میں تلاش کرتا ہوں، تو ڈکشنری میں آپ اس کو کہاں تلاش کریں گے؟ را را یا با. یا با میں تلاش کریں گے. اور یہ کون سا باب بن رہا ہے؟ ارتایابا یرتایبو، ارتایبا یرتایبو کون سا باب ہے؟ افتعال یفتعلو، باب افتعال ہے. تو اب ارتایبا سے یا سے پہلے پھر زبر ہے تو یا کو الف میں تبدیل کریں گے تو کیا بنا؟ ارتابا. یرتایبو، اب یہاں پہ بھی یا سے پہلے زبر ہے، الف سے تبدیل کر لیں گے یرتابو. تو ارتابا، اب اس کی گردان چلا ارتابا ارتابا ارتابو ارتابت ارتابتا ارتبنا. اب یہاں پہ درمیان کا الف گرے گا. ارتبتا ارتبتما ارتبتم ارتبتی ارتبتما ارتبتن ارتبتو ارتبنا. یرتابو سے گردان چلائیں، یرتابو یرتابانی یرتابونا ترتابو ترتابانی یرتبنا، پھر ترتابو ترتابانی ترتابونا ترتابینا ترتابانی ترتبنا، ارتابو نرتابو. اور لم داخل ہوا تو اصل میں تھا یرتابونا، وہ شک کرتے ہیں. لم یرتابو، ان لوگوں نے شک نہ کیا. اب لم داخل ہوگا دو کام کرے گا، ایک اس کو جزم دے گا، ایک اس کو ماضی میں لے کر جائے گا. لم یرتابو، ان لوگوں نے شک نہ کیا. ٹھیک ہے نا؟ آگے چلیے گا. لم یرتابو، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں نے شک نہ کیا. جاہدو، اور ان لوگوں نے جہاد کیا. ٹھیک ہے نا؟ ان لوگوں نے جہاد کیا بھی اموالہم و انفسہم، مال کے ساتھ بھی اپنی جان کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے حضرت؟ اچھا، تو ایک ان چیز یہاں لوگوں نے پوچھنی تھی. حضرت یہ میں نے ایک آدھ جگہ سنی علی بات کے، دو چار یعنی کہ غالباً ایک دو جگہوں پر اور بھی، یعنی مال کے جہاد کو نفس کے جہاد پر پہلے بیان کیا. تو کہتے ہیں اس کی بھی کوئی حکمت یا کوئی وجہ ذرا اس پہ بھی روشنی ذرا سا. کہتے ہیں کہ مال خرچ ہوتا ہے تو نفس کی اصلاح خود ہی ہوتی ہے، کیا اس کی تھوڑی سی نا؟ اصل میں یہ سب یہ بھی ہے کہ کیونکہ جہاد کا جو مقدمہ ہے مال ہے. جی جی جہاد کا جو مقدمہ ہے، کیونکہ مال لائیں گے، اسلحہ اکٹھا کریں گے تو جا کے مقابلہ کریں گے نا. تو جہاد جی بن جی نفس کا موقع آئے گا بعد میں. پہلے تو موقع آئے گا اموال کو، مال انفاق ہوگا، تیاری ہوگی، تو پھر آگے جا کے آپ اس کا مقابلہ کریں گے. تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، دیکھ لیں گے سب تفصیل میں اس کو. جزاک تو اللہ جاہدوا جزاک. باموالہم وانفسہم، ان لوگوں نے جہاد کیا اپنے مال اور باموالہم وانفسہم، یہ کیا ملے گا؟ اموالہم معطوف ہے، واو عطف ہے، انفسہم معطوف ہے، تو یہ دونوں جوڑ کر کیا بنیں گے؟ مجرور. اور کس کے ساتھ متعلق ہو جائیں گے؟ جاہدوا فعل کے ساتھ. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. تو فی سبیل اللہ یہ بھی جار مجرور ہے، یہ بھی کس کے ساتھ متعلق ہو جائے گا؟ جاہدوا فعل کے ساتھ. کہ جہاد کیا، کس چیز کے ساتھ جہاد کیا؟ اپنی مال اپنے جان کے ساتھ جہاد کیا. کہاں جہاد کیا؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا. اولئک هم الصادقون، اولئک مبتدا ہے، ہم یہ ضمیر لائے ہیں تاکید کے لیے فصل کے، اس کو ضمیر فصل بھی کہتے ہیں. فصل کا مطلب ہوتا ہے فاصلہ. تو جب مبتدا اور خبر کے درمیان میں فاصلہ پیدا کرتے ہیں ضمیر کے ساتھ تو مزید ایمفسس اور تاکید کا مفہوم پیدا ہو جائے گا. اولئک، وہی لوگ کیا ہیں؟ الصادقون، هم الصادقون، وہی لوگ سچے ہیں. دعوی ایمان تو بہت سے لوگ کریں گے، بات وہی آگے حضرت. ٹھیک ہے نا؟ آج اللہ تعالیٰ بار بار وہ آیات لے کر آ رہے ہیں کہ ایمان کے دعوے تو بہت سے ہوں گے، بہت سے لوگ ایمان کے دعوے کریں گے، سچا کون ہے؟ اللہ نے دو باتیں بیان فرما دی. ایک تو یہ کہ تو شک نہ ہو، شک زائل ہو جائے. کیسے زائل ہوگا شک؟ شک کو بھی تو زائل کرنا ہے نا.
جو اس وقت دلوں میں شک شبہات ہے اس کو کیسے ظاہر کریں گے، اس پہ انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے. آج کو اتنا کافی ہوگا. ٹھیک ہے نا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک ورحمۃ اللہ. اللہ وبرکاتہ.